قبولیت کی کچھ خاص نشانیاں یہ ہیں۔ جانتے ہو، انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تھکان کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے تو پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی راتوں میں اٹھنا یہ یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی بڑی طلب ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، وہ بھی جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہو۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ سردیوں کی سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، میں آ گیا ہوں تیرے در پر، تو سوچیں کہ ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتا ہوگا، ان کے لیے کیسے کیسے انعامات، کیسی فضیلتیں رکھتا ہوگا، اس کا تو ہم بس اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب کوئی نوجوان سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم اور سکوندہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے نا، تو اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ذرا اس بات کا تصور تو کریں، وہ بندہ کسی عظمت اور شان والا ہوگا، اس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اے ملائکہ، تم گواہ ہو جاؤ میرے اس بندے پر، اس نے جو مجھ سے مانگا میں نے عطا کیا۔ اب اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، وہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں کہ ہر شخص تہجد تک آ جائے۔ ہر کسی کو یہ تہجد کا سجدہ نصیب نہیں ہوتا، جسے اللہ چن لے اس خوش نصیب کو ہی یہ سجدہ نصیب ہوتا ہے۔ تو انسان کو تکبر کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی، کیونکہ سردیوں کی راتوں میں گہری نیند کو قربان کر کے صرف وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو یا تو اللہ کا عاشق ہو، یا جس کی طلب سچی ہو، یا جسے واقعی شدت سے کچھ پانے کی طلب ہو، وہ تہجد ضرور اپنائے گا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ پانے کی واقعی طلب ہو، اس کی نیت سچی ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اسے واقعی وہ مل جائے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازمی پڑھے۔ آپ جانتے ہیں کہ تہجد کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت میں سے ایک ہے، اس میں اللہ سے مانگی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہاں میں آپ کو ایک بھائی کا واقعہ سناؤں گی، انہوں نے کمنٹس کر کے مجھے بتایا ان کی زندگی میں یہ معجزہ کیسے ہوا۔ میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، مطلب میرے پاس سورس آف انکم نہیں تھا، گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، میں بہت پریشان رہتا تھا، آخر کیا ہوگا۔ ہاں، میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ مجھے زیادہ پریشانی میری محبت کے چھن جانے کی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں چھن نہ جائے، ادھر اس کے گھر والے میرا روزگار نہ ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ کہیں اور دیکھ رہے تھے۔ تو یقین کریں، میرے خیال میں انسان خوشی کے وقت سے زیادہ انسان اپنی پریشانی کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے۔ میں نے 5 وقت کی نماز شروع کی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو میں وہاں ایک جماعت کو دیکھتا ہوں، مطلب تبلیغی جماعت والے تھے، ان کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، وہ بیان دے رہے تھے، تو میں پہلے جا کر نماز ادا کی اور پھر ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ بیان مکمل ہونے کے بعد سلام دعا کے بعد چلنے لگے، میں بھی ان سے سلام کیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ یقین کریں مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے بھیجا تھا، کیا راز تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو میں نے ان کو سب بتا دیا کہ میں بہت پریشان ہوں، روزگار بھی نہیں مل رہا۔ تو میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ حوصلہ رکھو بیٹا، پریشان نہ ہو۔ انہوں نے مجھے بٹھایا اور ایک کھجور دی مجھے، میں نے وہ کھجور کھائی اور ساتھ میں قہوہ کا ایک کپ دیا، میں نے وہ بھی پی لیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ بیٹا آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو اور اس کے ساتھ ایک اور کام کرو۔ میں نے کہا کہ جی کیا میں کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز سے پہلے نماز تہجد، اس کے نوافل ادا کیا کرو لازمی، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا، آپ کی فریاد سنے گا۔ تو
تو میں نے اگلے ہی دن الارم لگایا اور نماز تہجد کے لیے اٹھا اور 4 نوافل 2 کر کے ادا کیے۔ پھر میری آنکھوں سے خود بخود آنسو روا ہو گئے۔ میں اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگا، دعا کرنے لگا، رحم کی بھیک مانگنے لگا، مطلب اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے سامنے بیان کر دی۔ اور مجھے ایسے لگا جیسے میرے اوپر سے کوئی وزن ہلکا ہو گیا ہو، اور ایک خوشی اور ایک سکون سا مجھ پر طاری ہو گیا، جیسے اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ تقریباً 3 دن کے بعد مجھے ایک جگہ انٹرویو کے لیے جانا تھا، لیکن میں حیران ہوا کہ انہوں نے دوسرے ہی دن مجھے کال کی اور مجھے ایکسیپٹ کر لیا جاب کے لیے۔ مجھے جوائننگ لیٹر آ گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے عرصے سے میں بھٹک رہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے روز بلاتے تھے اپنے قریب کرنے کے لیے، میری دعا کو قبول کرنے کے لیے۔ میں سجدہ شکر میں گڑ گڑانے لگا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی جاب ملی مجھے، جاب کے ساتھ مجھے میری محبت ملی، اور میں آج تک نماز تہجد کو نہیں چھوڑا۔ اب مجھے کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے تو میں نماز تہجد ادا کر کے اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہوں اور وہ مجھے دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے اپنے تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، تہجد میں اپنے اللہ سے مانگیں، وہ رب تعالیٰ دے گا، ضرور دے گا۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمارے پیاروں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔